علی حضرات شریف تھے وہ خود لکھتے ہیں کہ جب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور آخری آیت پر پہنچے صحف ابراہیم و موسیٰ پر، تو وہاں انہوں نے پڑھا صحف موسیٰ و عیسیٰ، یعنی ایک مختصر سورت بھی نہیں پڑھ سکے، حالانکہ ان کا حافظہ کبھی تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس نعمت سے اپنے فضل سے جس کو نوازنا چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے، اس لیے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ غنی ہے، اس نعمت کو لے کر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدردانی کریں گے موت تک یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے گی، اور یاد رکھیں اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اللہ بہت مستقلی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی تو اللہ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کرے گا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نعمت دے کر ہمیں آزمایا ہے، کہیں ایسا ہو کہ ہم اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن کے پیچھے جتنا ہو سکے ہم اپنا وقت لگائیں، قرآن کی گفتگی کی فکر پیدا کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں، آپ نظام الاوقات بنا لو، جیسے ہر فرض نماز کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے، آپ پہلے سنت کا اہتمام کیجیے اور سنت کی ادائیگی کے بعد بھی ہمارے پاس وقت بچتا ہے، آپ قرآن کو لے کر بیٹھ جائیے۔ ہمارا مشورہ یہی ہونا چاہیے، اگر ہم چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہمارا قرآن پورا ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن کو یاد کرنا آسان ہے لیکن قرآن کو یاد کرنا مشکل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، لیکن آنے والی زندگی میں قرآن کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ دنیا میں ایسی بھی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے ایک ہفتے میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ مولانا غلام حسن مستانی کے بارے میں لکھا ہے خطبات فلاح دائرے میں کہ کہیں ممبئی کے سفر میں تھے اور کسی یتیم بچے کی ملاقات ہو گئی، بچے کا تعارف ہوا، وہ ہوا لے کر آئے اور بچے کو کلاس میں داخل کیا، ان سے قرآن کے لیے 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے محنت کیجیے، ہم اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ ہم مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں، کھانا پکانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ادارے نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، ہماری صرف ایک ہی ذمہ داری ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس مقصد میں لگ جائیں۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کی بنسبت بہتر بنائیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ میری آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کی بنسبت بہتر بنائے۔ اپنے اندر احساس پیدا کیجیے، یہ جو مسابقات ہوتے ہیں، مسابقہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی فوقیت، کہ دوسروں کو پسپا بتلانا، نیچے بتلانا، یہ مقصود نہیں ہوا کرتا۔ مسابقہ کے ذریعے احساس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھیں فلاں نے طالب علم نے کتنی محنت کی کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے، مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی جس کوتاہی کی بنیاد پر وہ پیچھے رہتے ہیں۔ مسابقات کے ذریعے احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ جن طلبہ عزیز نے حصہ لیا ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اور یہ احساس پیدا کیجیے اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آئندہ ان غلطیوں کی تلافی کی ہم فکر کریں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چونٹی جب دیوار پر چڑھتی ہے بار بار گرتی ہے، بار بار چڑھتی ہے اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عامل بنایا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہمارا نمبر نہیں آیا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آئندہ اس سے زیادہ محنت کیجیے اور کوششیں کیجیے کہ میرا نمبر آئے۔ چونکہ میں ابھی کی مجلس میں شریک تھا اس لیے ابھی کی کیفیت میرے سامنے ہے، لیکن صبح کی مجلس میں شریک نہیں تھی۔ طلبہ عزیز نے کیسا پڑھا وہ میرے سامنے ہی نہیں، لیکن مفتی عالم صاحب نے مجھے اس بات کو مکلف بنایا
کہ آپ اساتذہ کو اور طلبہ عزیز کو مخاطب کر کے بات صاف کہہ دیجیے کہ صبح میں جن طلبہ عزیز نے مسابقہ میں حصہ لیا خاص طور پر مشددات اور حرکات میں کافی غلطیاں تھیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو طلبہ عزیز نے سنایا نہیں یا اساتذہ کرام نے برابر سنا نہیں. اس لیے ہم ان طلبہ عزیز کے پیچھے فکر کریں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ناقل محض ہوں اور مفتی عالم صاحب نے مجھے مکلف بنایا. یہ ہمارے جو طلبہ ہیں، آج ہمارے طلبہ کے اندر ایک بیماری عام ہو گئی ہے، موبائل کی بیماری. اپنے آپ کو اس سے بچائیے. ہمارے پاس کافی وقت ملے گا فراغت کے بعد. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو موبائل سے بچائیے. ایک طالب علم جب موبائل کھولتا ہے نہ معلوم کتنے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قرآن کی یاد نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو موبائل سے بچائیے، خاص کر کے موبائل میں جو گناہ کے کام